بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اثر قیمت، استقلالی اثر اور اثر آمدنی میں رشتہ بیان کرنے کے سلسلے میں جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سبسٹیٹیوشن افیکٹ کا قیمت کے اوپر، آمدنی کے اوپر کس قسم کا اثر پڑتا ہے۔ عزیز طلباء، بارہا میں یہ بات دہرا چکا ہوں جس وقت ہم تھرڈ ایئر میں پڑھ رہے تھے مائکرو اکنامکس، اور اب بھی ریویژن کے سلسلے میں، کہ یہ وہ چیپٹر ہے جس سے ایگزامینر آپ کے ایٹ لیسٹ 1.5 اور مے بی 2 کوسچن ہر حال میں اٹیمپٹ کروائے گا آپ سے، کیونکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس چیپٹر کو بڑے اچھی طریقے سے تیار کریں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اثر قیمت از ایکول ٹو استقلالی اثر پلس اثر آمدنی جبکہ شے نارمل ہو۔ اثر قیمت کیا ہے؟ پہلے اس کو ڈیفائن کرنا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب نارمل شے ہو تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، تو قانون طلب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو ہم اس کی زیادہ مقدار خریدتے ہیں، اور اس صورت میں ہم اثر قیمت منفی یا معکوس، یعنی نارمل شے کی صورت میں جب چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو ہم اس کی زیادہ قیمت خریدتے ہیں۔ اب اس کو ہم بیان کرنے کے لیے، اس کا یہ تو ہو گیا اثر قیمت۔ اب قیمت گرنے کا استقلالی اثر کیا ہے؟ کہتا ہے جب ایک شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو صارف ایک شے کے بدل وائی شے کو چھوڑ کر ایکس شے کی خریداری میں اضافہ کر دیتا ہے، لیکن ایکس شے کی قیمت میں کمی سے صارف کی حقیقی آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس طرح زائل کر دیا جاتا ہے کہ صارف کی تسکین کی سطح میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی خط عدم تردید پر رہتا ہے۔ چونکہ استقلالی اثر کی مدد سے شے نارمل ہے، اس وجہ سے قانون طلب کی روشنی میں یہاں استقلالی اثر منفی ہے۔ اب قیمت گرنے کا آمدنی اثر کیا ہے؟ جب ایک شے کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو صارف کی حقیقی آمدنی میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے صارف اپنی پہلے ہی لیول آف سیٹسفیکشن پر رہے اور پہلے ہی انڈیفرنس کارو پر اس کے اثر کو جو بجٹ لائن ٹینجنٹ کرتی ہے، جس سے قیمت گرنے کا آمدنی اثر جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ اب جتنی باتیں ہم نے کی ہیں ان کو ہم ڈائیگرام کی طرز پہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھتے ہیں دو اشارے، ایک ایکس ہے اور ایک وائی ہے۔ ہمارا توازن E1 پر تھا، بجٹ لائن ہماری اے بی تھی، اے تھی، ہم وائی کی 10 اکائیاں اور ایکس کی 5 اکائیاں خرید رہے تھے۔ جس وقت شیئر نارمل تھی، قیمت گری تو ہم اے بی پر چلے گئے۔ اب وائی والی سائڈ پر قیمت نہیں گری، صرف کس سائڈ پر گری ہے؟ ایکس والی سائڈ پر۔ اس صورت میں اب ہماری نئی بجٹ لائن کیا بن گئی؟ اے بی۔ اب ہم ایکس کی قیمت سستا ہونے سے شیئر نارمل ہے تو ہم اے بی پر پوائنٹ جو ہے E3 ہے جو اس کو ٹینجنٹ کر رہا ہے، اس پر اب ہم کیا ہے جی لیول آف سیٹسفیکشن ہے، یا اب ہم اس کی زیادہ مقدار خرید رہے ہیں۔ عزیز طلباء، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے اے بی کے پیرالل ایک لائن کھینچتے ہیں سی جو کہ پہلے ہی انڈیفرنس کار کو پوائنٹ E2 پر ٹینجنٹ کرتی ہے۔ اب بی یہاں پر وہ ایکس کی زیادہ مقدار خرید رہا ہے، لیکن اس قسم کی سچویشن میں وہ پہلے ہی انڈیفرنس کار پر رہتا ہے۔ اس تمام تر سچویشن کو ہم کہتے ہوتے ہیں سبسٹیٹیوشن افیکٹ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی E1 سے E2 آپ کا سبسٹیٹیوشن افیکٹ ہے، E2 سے E3 آپ کا کون سا افیکٹ ہے؟ انکم افیکٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے اب ہم یہاں پر یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کا یہ ڈائیگرام
ترتیب دیا گیا، یعنی پہلے ہم E1 پر تھے، E3 پر آئے، اس کے اثر کو ختم کیا، سی پیرالائن لائن کھینچی جو کہ پہلی ہی انڈیفرنس کار کو بیک سائڈ پر E2 پر ٹینجنٹ کرتا ہے، لہٰذا اس قسم کی سچویشن کو ہم کہتے ہوتے ہیں سبسٹیٹیوشن افیکٹ۔ عزیز طلباء، یہ جتنی بھی ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کو آپ نے ڈائیگرام کے ذریعے پہلے اس کی پریکٹس کرنی ہے، پھر اس کو آپ نے کوشش کر کے خود بنانا ہے۔ جب تک آپ اپنے ہاتھ سے ڈائیگرام کو ڈرا نہیں کریں گے تب تک یہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا جو ان ڈائیگرامز ہیں ان کو ریپیٹ کرنے کی خاطر ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈیو کے ذریعے آپ کو بنا کر بتاؤں۔ تو یہ پہلے آج میں آپ کو یہ ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بنا سکیں۔ پہلے پڑھیں کہ واٹ از پرائز افیکٹ، واٹ از انکم افیکٹ اینڈ واٹ از سبسٹیٹیوشن افیکٹ۔ اب قیمت گرنے کا اس کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے۔ تو آج ہمارا یہ جو ٹاپک تھا وہ پرائز افیکٹ از ایکول ٹو سبسٹیٹیوشن افیکٹ پلس انکم افیکٹ وین گڈز آر نارمل۔ یہ کون سا کیس ہے آپ کا؟ گڈز آر نارمل۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ کہیں گے وین گڈز آر انفیریئر۔ یہ 3 ڈائیگرامز ہیں، پھر اگلا جو ہمارا آئے گا ٹاپک وہ اس میں ہوگا گڈز آر گیونز۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم روزانہ ایک ٹاپک ڈسکس کریں تاکہ آپ اس سے زیادہ استفادہ کر سکیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر کے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر سکیں اور اس کو ڈرا کر سکیں۔ تو میں امید کرتا ہوں عزیز طلباء اس ڈائیگرام کو آپ سمجھیں گے، اپنے ہاتھ سے بنائیں گے۔ انشاءاللہ آپ جس وقت یہ محنت کوشش کریں گے اور عمل کے ساتھ آپ سمجھیں گے تو یہ آپ کی اسٹڈی کے اوپر بڑا پازیٹیو ایفیکٹ لے کر آئے گا۔ تو نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔